السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 5۔ سبق کا نام ہے خیالی پلاؤ۔ خیالی پلاؤ یعنی کہ ذہن میں ہی، دماغ میں ہی اپنے ساری باتوں کو پوری طرح سے بنا لینا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے جو چیز ہونے والی بھی نہ ہو اس چیز کو پوری طرح سے مکمل ایک اسکیچ تیار کر لینا، تو اس کو کہتے ہیں ہم خیالی پلاؤ۔ اب جیسے کہ اگزامپل کے طور پر ایک مثال یہ کہ میرا رزلٹ آیا بھی نہیں اور میں نے پوری تیاری کر لی کہ میں پاس ہو گیا، پھر اس کو پاس ہو جاؤں گا تو یہ کروں گا، یہاں فلاں جشن مناؤں گا، یہ جشن مناؤں گا، وہ جشن مناؤں گا، تو یہ اس چیز کو کیا کہیں گے ہم؟ خیالی پلاؤ۔ یعنی ذہن میں ہی ہم نے تمام طرح کی باتوں کو بنا لیا اور جو چیزیں ہوئی بھی نہیں ہم نے اس چیزوں کو اپنے خود سے ہی تیار کر لیا۔ تو اسی طرح کی یہ ایک چیپٹر ہے خیالی پلاؤ۔ اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ منشی جی کی بیوی چولہا پھونک رہی تھی۔ بیوی: گیلی لکڑیاں اٹھا کر دے دیں جیسے خیرات میں دی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے اور منشی جی داخل ہوتے ہیں۔ منشی جی: ارے بھائی کہاں چلی گئی؟ لا حول ولا قوت، وہی ہانڈی چولہا، چھوڑو بھی اسے، میں پوچھتا ہوں کہ کوئی تار تو نہیں آیا؟ بیوی: تار؟ کیسا تار؟ منشی جی: یعنی معلوم بھی ہے آج 7 تاریخ ہے، آج تو تار آنا ہی ہے اس لاٹری کا۔ بیوی: ٹکٹ تو نکال دیتی ہوں، پہلے یہ بتاؤ یہ لکڑیاں کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ منشی جی: اجی جہنم میں ڈالو ان لکڑیوں کو اور چھوڑو چولہا ہانڈی، میری بات سنو۔ بیوی پھونکنی پھونکتے ہوئے: کہو کیا ہوا، سن تو رہی ہوں۔ منشی جی: ذرا ٹکٹ تو نکال کر دے دو، کہاں رکھے؟ منشی جی کی بیوی چولہا پھونک رہی تھی، اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دستک ہوئی تو منشی جی نے دروازہ کھولا تو منشی جی آئے ہوئے تھے۔ اب منشی جی نے کیا کہا کہ چھوڑو چولہا بولا اور ٹکٹ نکالو۔ منشی جی نے ایک لاٹری کا ٹکٹ لیا ہوا تھا، اس ٹکٹ کو مانگا۔ اب منشی جی کی بیوی چولہے میں پھر سے لگ جاتی ہیں۔ اب منشی جی نے پھر یہی سوال کیا کہ چولہا اور ہانڈی کو چھوڑو اور ٹکٹ نکالو، آج لاٹری کا دن ہے، آج اس کا رزلٹ آئے گا۔ اب منشی جی اسی میں لگ گئے اور ذہن میں ان کے تمام طرح کی باتیں نکلنے لگی۔ اب وہ خیالی پلاؤ بنانا تیار کرنے لگی۔ آگے پڑھتے ہیں اس کو۔ منشی جی: ذرا وہ ٹکٹ تو نکال کر دے دو، کہاں رکھے ہیں؟ دروازے پر آہٹ ہوئی، سلیم داخل ہوتا ہے۔ سلیم: آداب عرض۔ منشی جی: ارے سلیم آؤ، تم نے راستے میں ڈاکیوں کو لال سائیکل پر تو نہیں دیکھا؟ سلیم: جی نہیں، کیوں، سب خیریت تو ہے؟ منشی جی: ہاں، ایک تار کا انتظار کر رہا ہوں۔ میاں تم نے زور باغ کے چوراہے کے نزدیک لال رنگ کی 2 منزلیں کوٹھی دیکھی ہے کیا؟ سلیم: جی ہاں، وہ کوٹھی جو آج کل بک رہی ہے۔ اب منشی جی نے ذہن میں اپنے ایک چیزوں کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ اب سلیم کی دستک ہوتی ہے، سلیم کے دروازے سے گھر میں آتا ہے تو سلیم سے سوال کرتے ہیں کیا کہ تم نے لال رنگ کی سائیکل پر ڈاکیے کو آتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ اب سلیم نے پوچھا کہ کیا کوئی خاص بات ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ایک تار کا انتظار ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ تم نے جو ہے فلاں چوراہے پر زور باغ کے چوراہے پر ایک لال کلر کی کوٹھی ہے، اسے دیکھا ہے؟ تو سلیم نے جواب دیا ہاں، جو کوٹھی بک رہی ہے میں نے اس کوٹھی کو دیکھا ہے۔ منشی جی: ارے ہاں بھائی وہی، کیسی ہے وہ، کیا خیال ہے تمہارا اگر اسے لے لوں؟ پڑی رہے گی۔ بیوی آتی ہے۔ سلیم: آداب عرض بھابھی۔ بیوی: آداب، جیتے رہو، اور کیسے ہو؟ منشی جی سے: لو یہ رہا تمہارا ٹکٹ، سنبھالو۔ منشی جی: ہاں یہی ہے۔ تو میاں سلیم ویسے تو بری نہیں ہے، وہ اس کے 40,000 مانگتے ہیں اور خیال ہے کہ 35 تک میں سودا ہو جائے گا۔ بیوی: کیا چیز؟ منشی جی: بھائی آج ایک کوٹھی دیکھی ہے، اچھی خاصی ہے، بجائے اس کے کہ زمین خریدی جائے، پھر اس پر عمارت بنے اور ایک باغ لگایا جائے، میرے خیال میں تو اگر یہ کوٹھی مل جائے تو سب سے اچھا ہے، زیادہ پرانی بھی نہیں ہے، شاید 10 یا 12 برس کی ہو۔ اب منشی جی نے کیا کہا کہ تمہارا سلیم کیا خیال ہے کہ اگر وہ کوٹھی لے لی جائے؟ اب ان کی بیوی حاضر ہو جاتی ہے، اب بیوی نے وہ ٹکٹ ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ آپ کا ٹکٹ۔ اب منشی جی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیوی نے سوال کیا کہ کیا چیز خریدنے کی بات ہو رہی ہے؟ تو منشی جی نے کہا کہ
نئی ایک زمین لے کر اس پر جو ہے عمارت تعمیر کی جائے، پھر باغ باغیچے سجائے جائے، اس سے بہتر ہوگا کہ کوٹھی لے لی جائے جو زیادہ پرانی بھی نہیں ہے، 10 یا 12 برس یعنی 10 یا 12 سال پرانی ہی ہے۔ بیوی: کون لے رہا ہے وہ کوٹھی؟ منشی جی: پھر وہی، ارے بھائی میرا ہی ارادہ ہے، اور کون لیتا، اور میرا سلیم موٹر لے لیں گے، میاں سلیم موٹر لے لیں گے، اس میں جگہ بھی کافی ہے۔ بیوی بات کاٹ کر: مجھے یہ شیخ چلیوں کی سی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ منشی جی: شیخ چلیوں کی سی باتیں؟ تم تو احمق ہو، جب اس کوٹھی میں جا کر بیٹھو گی رانی صاحبہ بن کر تو اس وقت پوچھوں گا۔ مزاج شریف: سلیم: آخر پتہ تو چلے قصہ کیا ہے، مطلب یہ کہ آپ واقعی کوٹھی خرید رہے ہیں؟ منشی جی: ہاں بھائی، خیال تو یہی ہے میرا، 1 ہفتے سے اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوں۔ بیوی: سلیم ذرا ان سے پہلے یہ پوچھو کہ اتنا روپیہ کہاں سے آئے گا؟ منشی جی: پھر وہی، ارے بھائی یہاں روپے کی کیا بات ہے، مگر میں پوچھتا ہوں کہ اگر اس وقت ایک دم سے چھپر پھٹ پڑے تو کیا مشکل ہوگا، ہم تو اپنے انتظام پہلے سے کر کے رکھیں۔ سلیم: آخر یہ معاملہ کیا ہے، مجھے تو خود حیرانی ہو رہی ہے۔ بیوی: اچھا تم خیالی پلاؤ پکاؤ، میں تو چلی کھانا پکانے۔ اب بیوی جو ہے پوچھتی ہے آخر کس چیز کو خریدنے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ منشی جی نے کہا کوٹھی، تو بیوی نے کیا کہا کہ کون لے رہا ہے وہ کوٹھی؟ تو اب منشی جی نے کہا کہ ارے بھائی میں ہی لے رہا ہوں وہ کوٹھی۔ اب بیوی نے بات ان کی کاٹ کر کیا کہا کہ مجھے شیخ چلیوں کی کہانی پسند نہیں ہے۔ تو اب منشی جی نے اس پر جواب دیا کہ شیخ چلیوں کی نہیں، یہ سوچو کہ جب اس کوٹھی میں تم رانی صاحبہ بن کر رہو گی تب میں تم سے تمہارا مزاج پوچھوں گا۔ اب وہ ذہن میں اپنے ان سب چیزوں کو پکانے لگے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ میاں سلیم گاڑی بھی لے لیں گے، موٹر سے گاڑی بھی لے لیں گے، اور وہاں پر اچھی خاصی جگہ ہے، وہ وہاں پر آرام سے اسے کھڑی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیوی نے کیا کہا کہ ارے سلیم ان سے پوچھو تو کہ آخر پیسے کہاں سے آئیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا جواب دیا کہ پیسے کی کیا بات ہے، یہ سوچو اگر چھپر پھٹ جائے اور بہت سارا پیسہ آ جائے تو ہمیں پہلے سے تو خیال رکھنا سوچنا پڑے گا نا کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ منشی جی: جاؤ میری بلا سے، مگر بعد میں یہ نہ کہنا کہ صلاح مشورہ نہیں کیا، میں تو کہتا ہوں کہ تم بھی چل کر کوٹھی دیکھ لیتی، مگر چھوڑو اب کل پرسوں تک موٹر پر چل کر دیکھ لیں گے۔ بیوی: موٹر پر نہیں، ہوائی جہاز پر۔ منشی جی: کیا مطلب، تم تو ہر بات غلط سمجھتی ہو، آخر میں نے کیا گھاس چری ہے جو موٹر کمپنیوں کی فہرست بٹورتا پھروں؟ میاں سلیم میرا تو ماننا ہے کہ موٹر کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ تیل کم خرچ ہو اور اس کا ہر پرزہ آسانی سے مل سکے، مگر میں نے طے کیا ہے کہ روز مرہ کے کاموں کے لیے میں ایک چھوٹی گاڑی رکھوں گا، ایک ذرا قیمتی اور بڑی بھی ہو تو بہتر ہے۔ سلیم مطلب یہ کہ سچ مچ کی سڑکوں پر چلنے والی موٹر؟ اب بیوی نے کہا کہ آپ لوگ اپنی خیالی پلاؤ پکائیں، میں تو چلی۔ تو منشی جی نے کہا کہ جاؤ میری بلا سے، اگر ہاں ایک بار چل کر دیکھ لیتی تو بہتر ہوتا، بعد میں یہ نہ کہنا کہ مجھ سے رائے مشورہ نہیں لیا۔ پھر منشی جی نے سلیم سے کہا کہ بیوی سے اپنے کہا کہ خیر چھوڑو، 1-2 دن کے بعد ہم موٹر سے چلیں گے، اور پھر اس کے بعد سلیم سے بیوی نے جواب دیا کہ موٹر سے نہیں، ہوائی جہاز پر چلیں گے۔ پھر سلیم سے کہا کہ بھائی موٹر ایسی ہونی چاہیے جس میں تیل کم اور خرچ کم آئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ میں نے تو سوچ رکھا ہے کہ ایک میں چھوٹی گاڑی لے لوں گا اور ایک تھوڑی قیمتی اور بڑی گاڑی رکھوں گا۔ تو سلیم نے کہا کہ مطلب کیا یہ سچ مچ کی سڑکوں پر چلنے والی موٹر؟ منشی جی: بھائی عجیب احمق ہو تم بھی، اور نہیں تو کیا، کوکدار بچوں کا کھلونا۔ اب منشی جی نے سلیم کی بات کا کیا جواب دیا کہ تم بھی ایک دم پاگل ہو، کیا کھلونے کی میں بات کر رہا ہوں؟ سلیم: مگر میری عقل تو پریشان ہے کہ آج یہاں یہ کیسی باتیں ہو رہی ہے، آخر ماجرا کیا ہے، کچھ تو پتہ چلے۔ منشی جی:
پھر وہی ارے صاحب میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ناممکن ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں؟ سلیم مگر آج آپ کو اچانک یہ خیال کیسے آیا؟ آخر یہ امیروں کی سی باتیں بلا وجہ تو دماغ میں نہیں آ سکتی۔ منشی سنو، اصل بات یہ ہے کہ اس بار میں نے لاٹری کا ٹکٹ لیا ہے۔ سلیم لاٹری کا ٹکٹ؟ کہا لگاتے ہوئے منشی جی یعنی تم بھی مذاق اڑا رہے ہو؟ خدا کرے ابھی تھوڑی دیر میں مجھ کو تم دونوں دیور بھابھی پر ہنسنا پڑے۔ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ آخر اس میں ہنسنے اور مذاق اڑانے والی کون سی بات ہے۔ سلیم بھائی صاحب ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ ہوائی قلعے ہیں گویا۔ منشی جی میاں سلیم یہ دنیا امید پر قائم ہے، تم جنہیں ہوائی قلعے بتا رہے ہو، اور اگر اسی بہانے سے میری قسمت چمک اٹھی تو؟ سلیم بھائی صاحب خدا کرے اب کہ آپ کو ہی انعام مل جائے، مگر لاٹری کے روپیے کی امید پر اس طرح کا انتظام کرتے ہوئے میں نے صرف آپ ہی کو دیکھا ہے۔ منشی جی انتظام میں نے کون سا انتظام کیا؟ آخر یہی نا کہ کوٹھی اپنی نظر میں ہے اور موٹر کے لیے فیصلہ کر لیا ہے صاحبزادے۔ اس کو انتظام نہیں دور اندیشی کہتے ہیں۔ میرے دماغ میں انعام حاصل کرنے کے بعد تمام ترتیب موجود ہے تاکہ عین وقت پر زیادہ سوچنا نہ پڑے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوٹھی کی جگہ جلدی میں زمین خرید لوں اور موٹر کی جگہ پانی چڑھنے کی والی گاڑی۔ سلیم تو یہ کہیں آپ اس کے علاوہ بھی کچھ اور سوچ چکے ہیں؟ منشی جی نہیں، خیر سوچ بوجھ تو نہیں چکا ہوں، لیکن ایک بات تو ضرور ہے، اگر میں ایک دم سے لکھپتی بن جاؤں تو مجھے لکھپتی بننے کی تربیت کسی سے حاصل نہ کرنی پڑے گی، جیسے کہ میں جانتا ہوں کہ ایک لکھپتی آدمی کو میونسپلٹی۔ اب یہاں پر منشی جی اور سلیم کے بیچ میں گفتگو ہونے لگی۔ منشی جی سلیم نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، آج یہ آپ امیروں کی جیسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تب منشی جی نے اسے بتایا کہ میں نے ایک لاٹری کا ٹکٹ لیا ہے اور وہ میرے نام کھلنے والا ہے۔ تو اب سلیم کہنے لگا کر ہنسنے لگا۔ تو منشی جی نے اس پر کہا کہ تم دیور اور بھابھی ہمیشہ مذاق ہی سوچتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، سچ میں آپ کا جو ہے انعام نکل آئے، مگر ہاں میں نے آپ کی جیسے ذہن میں اتنے خیالات بنا رکھنے والا انسان نہیں دیکھا۔ لاٹری کی ٹکٹ تو اپنی جگہ ہے، مگر ہاں کسی کو اس طرح سے سوچتے ہوئے یا اس طرح سے منصوبے بناتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو منشی جی نے اس کی باتوں کا جواب دیا کہ ہاں میں نے کون سا وہ منصوبہ بنا لیا ہے، ہاں میں نے یہ صرف سوچا ہے کہ ہاں لکھپتی بننے کے بعد مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ ہاں جلد بازی میں کچھ غلط نہ کر بیٹھوں، جیسے کہ ہوائی کوٹھی لینے کی بجائے زمین نہ خرید لوں اور موٹر کی جگہ پانی چڑھانے کی مشین نہ خرید لوں۔ اسی لیے میں نے یہ ساری چیزیں سوچ کر رکھی ہوئی ہے کہ اسکول میں نہیں بلکہ اس انگریزی اسکول میں پڑھانا چاہیے جہاں کی فیس 100 روپے مہینے ہوتی ہے اور اس کے گھر میں کم سے کم 50 روپے کا باورچی ہونا چاہیے۔ اور منشی جی نے دوسرا کیا ارادہ کیا کہ وہ اپنے صاحبزادے کو میونسپلٹی نہیں بلکہ انگریزی اسکول میں پڑھائیں گے، اور اس اسکول میں جہاں کی فیس کم سے کم 100 روپے ہونی چاہیے، اور اپنے گھر کے باورچی کو رکھیں گے جس کا کم سے کم اس کا محنتانہ 50 روپے ہونا چاہیے۔ سلیم اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری تنخواہ سے زیادہ کی تو باورچی ہی ہوئے۔ منشی جی تو اور کیا، مگر بھائی تم ہی بتاؤ، ایک لکھپتی کے یہاں اب 50 روپے سے بھی کم باورچی کیا اچھے لگیں گے؟ بھائی میں نے تو طے کر لیا ہے، باورچی کھانے کا خرچ اگر کفایت سے کیا جائے تو 500 روپے سے زیادہ کا نہ ہوگا۔ سلیم یعنی 500 روپے مہینے؟ حیرت سے منشی جی نہیں تو 5 روپے سال؟ ارے بھائی بڑے ہی احمق ہو تم، ذرا تو سوچو، نہیں تو 5 روپے سال؟ ارے بھائی بڑے ہی احمق ہو تم، ذرا تو سوچو کہ اے دن میرے یہاں رئیس زادے نواب اور بڑے بڑے راجہ مہمان ہوا کریں گے، نوکر چاکر دایا مغلانیہ وغیرہ سب ملا کر نہیں تو 40-50 آدمی تو گھر ہی کے ہوں گے، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ 500 سے زیادہ کی منظوری دینی ہوگی۔ کیا سوچتے ہو تم؟ سلیم اچھا ہوگا بھابھی کو بلا لیجئے، پھر حساب لگے گا۔ منشی جی آواز دے کر
ارے بھائی میں نے کہا سنتی ہو؟ بیوی: میں نہیں سنتی، ایسے بیکار باتیں، نہ سوت نہ کپاس۔ کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز، ڈاکیا آواز دیتا ہے۔ منشی جی ہڑبڑا کر: تار سنتے ہو نا میاں سلیم؟ ارے سنتی ہو، تار آ گیا۔ تار لینے تیزی سے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ سلیم: واقعی یہ تو تار ہے، تار، واقعی تار۔ بیوی: واہ رے اوپر والے، تیری شان، تو نے دن پلٹ دی۔ منشی جی ڈرتے ہوئے آتے ہیں: بھئی 1 روپیہ ہے، مگر تمہارے پاس کہاں؟ میاں سلیم: 1 روپیہ ہو تو ڈاکیے کو دے دو ذرا۔ اب جو ہے سلیم اور منشی جی کے بیچ باتیں ہونے لگتی ہے، اور منشی جی نے اپنے گھر پر باورچی رکھنے کا ایک منصوبہ بنایا کہ وہ باورچی رکھیں گے کم سے کم 50 روپے کا، اور انہوں نے 50 نوکر گھر پر رکھنے کی بات کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی اپنے ذہن میں پوری طرح سے کھچڑی بنا دی کہ میرے گھر میں 50 نوکر ہوں گے، کیونکہ روز میرے یہاں مہمانوں کی دعوت ہوگی، راجہ مغل کے لوگ آئیں گے، تمام لوگ موجود ہوں گے، تو ایسے میں کم سے کم 50 نوکر ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد سلیم سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ سلیم نے کہا اس کے لیے آپ بھابھی سے مشورہ کر لیں، بھابھی سے بات کر لیں۔ تو انہوں نے بھابھی کو آواز دیا: سنتی ہو؟ وہ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں سنتی، میرے پاس فالتو کی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، جس بات کا کوئی سوت اور کپاس نہ ہو، یعنی کہ جس بات کی کوئی انتہا نہ ہو، جہاں پر جس بات کی کوئی ویلیو نہ ہو، اس بات کو میں نہیں سنتی۔ اس کے بعد اچانک سے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ڈاکیا آواز دیتا ہے۔ اب منشی جی ہڑبڑا گئے اور اس کے بعد آواز دیا: سنتی ہو؟ تار آیا۔ اب جو ہے منشی جی ہڑبڑا گئے اور اس کے بعد کہا کہ 1 روپیہ ہے۔ بیوی سے کہا کہ نہیں تمہارے پاس تو نہیں ہوگا۔ اب سلیم سے کہا کہ 1 روپیہ ڈاکیا کو دے دو۔ بیوی: اے دیکھو تو کتنا انعام نکلا ہے، بسم اللہ کہہ کر کھولنا۔ تار: واہ رے تیری قدرت۔ منشی جی: بھائی تم ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولو، اس وقت میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ دستخط کی جگہ لکھپتی دیا گھبرا کر۔ دستخط کی جگہ لکھپتی دیا گھبرا کر۔ سلیم: کیا کہا؟ لکھپتی لکھا ہے؟ تو بھائی صاحب غلط ہی کیا ہے لکھا؟ منشی جی: ارے بھائی اسے کھولنا جلدی، بسم اللہ کر کے، مجھے تو اس وقت کچھ اختلاط سا ہو رہا ہے۔ بیوی: لو پڑھو۔ منشی جی: لینا سلیم میاں، دیکھو رقم کتنی ہے۔ ارے کدھر گیا میرا چشمہ؟ اب بیوی جو ہے پریشان، منشی جی پریشان اور سلیم پریشان۔ اب منشی جی نے کیا کہا کہ بسم اللہ کہہ کر اس کو کھولو، اور میں تو نہیں کھولوں گا، میں نے تو گھبراہٹ میں سائن کی جگہ میں نے لکھپتی لکھ دیا۔ تو سلیم نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے وہ لکھ دیا۔ منشی جی نے کہا نہیں، پہلے بسم اللہ کہہ کر اس خط کو کھولو۔ اب سلیم نے اس کو کھولنا شروع کیا۔ سلیم: ارے منشی جی کیوں، کیا لکھا ہے؟ سلیم: محمود بھائی کا تار ہے، لکھا ہے بھابھی جان کا کل شام انتقال ہو گیا۔ منشی جی گھبراہٹ میں: ذرا غور سے پڑھو سلیم۔ بیوی روتی ہوئی: ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ تو میری جموں کے مرنے کا تار ہے۔ منشی جی: اب میں اپنے دل کو کیسے سنبھالوں، ارے کوئی مجھے پکڑو، گر پڑتے ہیں۔ اب سلیم نے جب تار کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں کیا خبر لکھی تھی کہ محمود بھائی کی بیوی کا کل شام انتقال ہو گیا۔ اب اس خبر کو سنتے ہی منشی جی کی بیوی نے کہا کہ ہائے میری جموں کا انتقال ہو گیا، اور منشی جی اس خبر کو سنتے ہی حیرت سے گر پڑے۔ تو بچوں آپ کو یہ اسٹوری بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ کہانی یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ آپ کو اس سے بہت سی سیکھ ملی ہوگی کہ ہمیں کسی بھی طرح کا من میں خیال نہیں پالنا چاہیے، جب کوئی منزل مل جائے تب اس کے بعد ہمیں اس کی آگے کی باتوں کو سوچنا چاہیے۔ بغیر کسی منزل کے حاصل ہوئے ہمیں کسی بھی چیز کو ذہن میں سوچنا نہیں چاہیے۔ تو بچوں آپ کا یہ سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔